حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 نومبر منگل کا دن ہے اور 12 ربیع الثانی ہے۔ صبح 9 نومبر کو اقبال ڈے ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا صبح یوم ولادت ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ پاکستان کو آزادی حاصل کروانے میں آپ کا مین کردار تھا۔ آپ نہ صرف شاعر بلکہ اچھے استاد، سیاستدان، فلاسفر، تاریخ دان تھے۔ دین اسلام سے بڑی کڑی محبت رکھنے والے حضور آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں چور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، اپنی شاعری میں مسلمانوں کے لیے وہ خزانہ لکھ دیا جو مسلمانوں کے لیے قیمتی خزانے اور قیمتی حصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن جو درد امت مسلمہ کا ان کو تھا وہ ان کی شاعری میں، اور جو نصیحتیں انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کی ہم ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن ہمارے لیڈر حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اور آپ کی کاوشوں سے آج پاکستان میں 9 نومبر کی چھٹی بھی بحال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے منسٹری آف مرٹائر اینڈ ڈسیبل کے پروفیشنل ڈپٹی منسٹر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شرکا نے مولوی صاحب کو منسٹری کی بائیو میٹرک کام کے بارے میں حاصل کی جانے والی کامیابیاں اور منسٹری کی طرف سے کیے جانے والے وہ کام جو انہوں نے شہداء اور بے آسرا لوگوں، بے گھر لوگوں اور معذور لوگوں کے لیے کیے ہیں، ان کی مکمل تفصیل دی۔ مولوی صاحب نے ان کاموں کو سراہا اور کہا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر معذوروں، بیواؤں اور شہید جو ہیں وہ یتیم لوگ ہیں، ان کا وہ بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ، اور اب ہمارا فرض ہے کہ افغانستان کی اسلامی امارات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کی مشکلات کو حل کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے منسٹری حکام کو کچھ ہدایات دی کہ وہ تمام تر ادارے جو افغانستان میں فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو تمام تر سپورٹ کریں اور ان لوگوں کے لیے آنے والی سردیوں میں مشکلات کو بالکل ختم کریں۔ آگے بات کریں گے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے منسٹر شیخ ندا محمد صاحب کو نے صوبہ قندھار کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے قندھار یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں لیڈرشپ بورڈ، پروفیسرز اور یونیورسٹی امپلائیز سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران شیخ صاحب نے کہا کہ طالب علموں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں مکمل ایمانداری اور امانت داری سے اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ منسٹری کے کام ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر کرنے اور اعلیٰ تعلیم کے سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس میں بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر یونیورسٹی حکام نے انٹرنیشنل جرنلزم اور قادری ہاسپٹل کے بارے میں معلومات دی اور ان شعبوں میں آنے والی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ صوبہ پکتیکا اور کاپیسا میں 39 لڑکیوں نے شعبہ فزیولوجی اور فزیوتھراپی میں گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اس موقع پر شعبہ صحت کے حکام نے ان طالبات کو گریجویشن کی سرٹیفکیٹس بانٹے اور افغانستان میں تمام تر سکولز، کالج، یونیورسٹیاں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، لڑکوں کے لیے اوپن ہیں اور وہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ صرف انہوں نے 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے ابھی تک سکول نہیں کھولے کیونکہ وہ اس کو مکمل اسلامی نظام کے مطابق کھولنا چاہتے ہیں۔ آگے افغانستان کی بات کریں گے ایکسپورٹ پہ۔ افغانستان کی منسٹری آف ٹریڈ نے بتایا کہ افغانستان نے اس سال کے 7 ماہ میں 1,85,000,000 کی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں، جو کہ ملکی تاریخ کی ملکی تجارت میں پہلی بار اور حیران کن ہے۔ ان اشیاء میں 65% اشیاء جو ہیں وہ زعفران، انار، انگور، آڑو، کلین، کوئلہ، کاٹن، ٹماٹوز اور مختلف قسم کے جو ڈرائی فروٹس ہیں، اس کے علاوہ قیمتی پتھر شامل ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو 97% جو انہوں نے کیا ایکسپورٹ وہ علاقائی ملکوں میں، جن میں پاکستان، انڈیا، عراق، چائنا، تاجکستان، ازبکستان، ایران شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ دوسرے آسٹریلیا اور یورپی ممالک سے ٹریڈ کیا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس اندازے کے مطابق اس ملک کے اس سال کے اختتام پر
یہ تمام تر ایکسپورٹ جو ہیں وہ 2 بلین تک پہنچ جائیں گی، جبکہ پچھلے سال 850 ملین کی ایکسپورٹ کی گئی تھی۔ یہ تمام تر بہتری اسلامی امارات کے حکومت کے بہتر اقدامات، نیک نیتی اور اسلام کی طاقت سے وجود میں آئی ہے۔ آپ اس چیز پر غور کریں کہ یہ تمام تر اشیاء ہمارے ملک میں موجود ہیں، لیکن نیت کا صاف ہونا اور عوام کے لیے کام کرنے کو ترجیحات دینا یہ ضروری ہے۔ ذاتی مفاد پرستی کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو جس طرح آج عوام مہنگائی اور غربت سے پس رہی ہے، اسی طرح ہی ہوتا رہے گا۔ آگے پائن ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے بتایا کہ حکام نے بتایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں افغانستان کے نام اور افغانستان کے برانڈ سے جانا جانے والا چلغوزہ، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ تمام تر ممالک اس کو مزید خریدنا چاہتے ہیں۔ ان ممالک میں UAE، جرمنی اور آسٹریلیا، سعودی عربیہ اور ترکی شامل ہے، جن کو ابھی تک افغانستان نے اپنا پائن نٹس یعنی کہ چلغوزے فروخت کیے ہیں۔ صوبہ بلخ کے مرکزی علاقے ہتوس میں بلخ کے سینٹرل سلو میں کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سلوز میں افغان روٹی اور بیکری کا سامان تیار ہوتا ہے اور یہ تمام تر اشیاء جو ہیں وہ 23 سال بعد یہ جو ہے وہ کارخانے کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے 23 سال یہ کارخانہ بالکل بند پڑا ہوا تھا، اور اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی اور اس سے پہلے کابل میں بھی سیلوز کا اوپن کیا۔ یہ سیلوز ایک قسم کی کارخانہ ہوتا ہے بیکری کا سامان جہاں پہ بنتا ہے اور افغانی روٹی وہاں پہ بنتی ہے۔ آگے بات کریں گے منسٹری آف ہیلتھ کی۔ منسٹری آف ہیلتھ کے منسٹر ڈاکٹر قلندر صاحب نے صوبہ ہوسٹ کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے وہاں پہ ہیلتھ سینٹر، سب ہیلتھ سینٹر، ہاسپٹلز وغیرہ کا دورہ کیا، وہاں پہ ان کی عوام کو دی جانے والی خدمات کو دیکھا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات اس بات کا عزم رکھتی ہے کہ ملکی ہیلتھ سسٹم اور میں اصلاحات کی جائیں، اور ہیلتھ سینٹر کو بہتر اور بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج صوبہ پنجشیر میں صوبائی انتظامیہ نے بتایا کہ ضلع روح میں ایک ہیلتھ سینٹر جو کہ مکمل رینوویٹ کیا گیا ہے، جس میں تمام تر ماڈرن اور ضروری جو ہیں وہ سہولیات ہیں ان کو رکھا گیا ہے، تاکہ عوام کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا سکیں، اور یہ تمام تر لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں ان کو صحت کے معاملے میں مکمل طور پر اسسٹ کیا جائے۔ حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ اسلامی امارات کے منسٹر آف ٹرانسپورٹ، روڈ ٹرانسپورٹ ملا جنت گل صاحب اور صوبہ کابل کے ٹرانسپورٹ چیف نے ضلع سارکی کے متعلقہ ٹرانسپورٹ ٹرمینلز کا دورہ کیا، وہاں پر عام لوگوں سے ملاقات کی، ان لوگوں میں کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ان سے پوچھا، ان کے مشوروں کو سراہا، اور بعد ازاں انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے لوگوں کو پیش آنے والے مسائل کے بارے میں بتایا، اور انہیں کہا کہ ان تمام تر چیزوں کو اپنے جو آپ کے پاس سہولیات ہیں اور جو آپ کے پاس سرمایہ ہے جتنا اویلیبل ہے اس کے مطابق ان لوگوں کی مشکلات کو حل کریں۔ ہمارے ہاں ایک عام ٹریفک پولیس نہیں ملتا ان کو ہم اپنی شکایت دے سکیں، لیکن وہ لوگ اپنا تمام تر جو ان کے پاس منافع ہے، آمدنی ہے، ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں ان سے وہ عوام کی مکمل خدمت کر رہے ہیں، اور یہی اسلام، اسی بات کا اسلام سبق دیتا ہے، اور اسلام جب بھی آئے گا اسلام عزتیں دے گا اور تمام تر لوگوں کو برابر سمجھے گا، حقوق مساوی دے گا اور عدل و انصاف دے گا۔ انشاءاللہ اسلام ہمارے ملک میں آئے گا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر آئے گا، اور ہم بھی حضور کے صدقے اس شریعت کے نظام سے گزریں گے، اور ہم بھی سے اسی مطابق اپنے فیصلے کروائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔